خطیب ذیشان حضرت مولانا ریاض القادری صاحب قبلہ دہلوی، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ ایک مرتبہ آپ حضرات آج کی اس محفل میں پھر نعرہ حق بلند کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کی قسمت کو بلند کر دے گا۔ بولیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، زندہ باد، انجمن غلامان قادری سمری۔ زندہ باد۔ یہ فن میں شیشہ گری میں کمال رکھتا ہے، بڑا رچا ہوا ذوق جمال رکھتا ہے، جواب بن نہیں پاتا زبان والوں سے، یہ ایک نگاہ میں کتنے سوال لگتا ہے۔ سبحان الحمدللہ الحمدللہ الذی من علینا بالہدایت والاسلام والصلاة والسلام علی الرسول النبی الامی سید الاکوان وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وقال الله تبارك وتعالى في مدح المصطفى في كلامه المبارك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله وبلغنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا اور اہل سنت والجماعت میں سے کیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے لیے مزید خوشبختی کی بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں اور اللہ والوں کی بھی مانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے نبی رحمت، شفیع امت، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا، اپنی نیاز مندی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ جشن غوث الورا میں اکٹھا ہیں، کچھ لوگ سننے کے لیے تو کچھ لوگ سنانے کے لیے، لیکن ہم سب کا جو مقصد ہے وہ مقصد ایک ہے۔ ہم سب لوگوں کا جو مطمح نظر ہے، جو ہمارا گول ہے، جو ہمارا ایم ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چاہے سیدنا سرکار قطب المشائخ شیخ المشائخ سیدنا سرکار نظام الدین دہلوی کی تعریف کریں، یا ہم حضرت شہنشاہ بغداد پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کریں، چاہے ہم امام اعظم سراج الامہ کاشف الغمہ امام الائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کریں، ہم چاہے حضرت ابو بکر کی تعریف کریں، ہم چاہے حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت کی تعریف کریں، ہم چاہے عثمان غنی کی سخاوت کی تعریف کریں، ہم چاہے مولا علی کے علم اور ان کی شجاعت کی بات کریں، لیکن
ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان تمام نفوس قدسیہ کی تعریف کر کے جو ہم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ثنا خوانوں میں اپنا نام لکھا لیں۔ بے شک سبحان اسی لیے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عاشقوں کی جان سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور فارسی میں حضرت شیخ سعدی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اے میرے مصطفیٰ، یہاں پر ہم آپ کی تعریف و توصیف کریں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، بلکہ ہم تو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ذات ہے، آپ کی جو شان ہے وہ اللہ رب العزت نے تمام تر مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ بنائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کی کثرت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر ایک آیت مبارکہ اور بلکہ پوری سورت نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے مالک بنایا۔ ایک ایک جملے پر اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے، اور قرآن کریم کی معجز بیانی اور قرآن کریم کے شاندار بیان سے آپ کی روح جگمگا جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے محبوب ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے، ہم نے تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس چیز کا مالک بنایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہیں کثرت کا مالک بنا دیا ہے۔ میرے امام نے جب یہ آیت مبارکہ دیکھی تو امام پکار اٹھے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر دے دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سعید خدری نے رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے سعید خدری آپ حضرت سعید خدری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو کہ حبر الامہ ہیں، سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت عائشہ سے جب میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ کوثر کا مطلب ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ کوثر عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی پوری نہر جو کہ تمام نہروں کی اصل ہے، جس نہر سے جنت کی تمام نہریں جاری ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو وہ نہر عطا فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ کا کہنا یہ ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے الکوثر هو الخیر الکثیر، کوثر کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام خیر کثیر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دے دی ہے، اور جنت کی جو نہر کوثر ہے وہ بھی اس خیر کا اور اس اچھائی کا اور اس مقام کا ایک حصہ ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ کوثر بھی اپنے محبوب کو دے دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے کوثر، سبحان اللہ، کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس ہم یہ کہیں کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے، لیکن یہ 10 کروڑ روپیہ جو ہے یہ یقیناً ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، ایک بہت بڑا فگر ہے، ایک بہت خطیر رقم ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن 10 کروڑ ہونے کے باوجود ان کو گنا جا سکتا ہے، ان کو ناپا جا سکتا ہے، ان کو تولا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص کے پاس کثیر مال ہے، اس شخص کے پاس کثیر مال ہے، یعنی معلوم ہوا، پتہ چلا
کہ کثیر کہتے ہیں اس چیز کو جو زیادہ ہو مگر لمٹ میں ہو، زیادہ ہو مگر لمٹ میں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیے کوثر کی طرف۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ کوثر بھی زیادہ کو کہتے ہیں، لیکن کوثر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہو کہ جس کی کوئی لمٹ نہ لگائی جا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ تناہی کہتے ہیں لمٹ کو۔ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیارے حبیب کو جب نبوت دی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو رسول ہیں، یہ جو نبی ہیں، یہ کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ ان کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت جب رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرماتا ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن کو ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان رسولوں میں سے کوئی رسول تو ایسا ہے کہ جس نے اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ بات چیت کی ہے، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، کسی خواب کے ذریعے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ بات کی ہے اللہ رب العزت سے۔ اور وہ کس کی ذات ہے؟ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ موسیٰ کلیم کی بات ہے کہ منہم من کلم اللہ، لیکن ایک رسول ایسا بھی ہے ورفع بعضهم درجات کہ جس رسول کے درجے کو، جس رسول کی بلندی کو، جس رسول کے مقام کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند فرما دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات۔ اور ان رسولوں میں سے ایک رسول ایسا ہے کہ جس کو درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب اللہ رب العزت جب نبوت دیتا ہے تو فرماتا ہے یہ خاتم النبیین ہیں، جب رسالت دیتا ہے تو ورفع بعضهم درجات کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کو طاقت و قدرت دیتا ہے، پاور دیتا ہے تو فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ ایک جنگ تھی جس کا نام جنگ احزاب تھا۔ اس جنگ میں کفار نے چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو گھیر لیا تھا، سچویشن بہت ٹائٹ ہو گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ایک خندق کھود دی جائے، ایک گڈھا کھود دیا جائے جو کہ کلومیٹر تک کا، کافی کلومیٹر تک کا، 5 یا 6 کلومیٹر کا وہ گڈھا ہوگا جس سے کفار یہاں تک آسانی سے نہیں آ سکتے، اس میں بیچ میں آگ لگا دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام جنگ کے لیے تیار ہیں، مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام گھرے ہوئے ہیں اور سامنے سے کفار کا لشکر چلا آ رہا ہے۔ وہ بہت تیاری کے ساتھ آئے تھے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، مہینہ گزر جائے، 2 مہینہ گزر جائے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے 6 مہینے کا سامان وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا لے کر کے آئے تھے کہ 6 مہینے تک کچھ بھی ہو جائے ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، یہاں سے ٹلنے والے نہیں ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں چند کنکریاں اٹھائیں اور چند کنکریاں اٹھا کر کے ان کافروں کی طرف پھینک دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہوتا ہے؟ اتنی تیز طوفان آتا ہے کہ ان کے سب تمبو بمبو اکھڑ جاتے ہیں، ان کے سب اونٹ اندھے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت حالت کفر میں تھے، ان سے لوگوں نے کہا، اور وہ اس وقت سردار بن کر کے آئے تھے، سرداری کا عہدہ سنبھال رہے تھے، ان سے کہا اے ابو سفیان
بھائیجان اس تیز ہوا میں جو کہ طوفان کی شکل میں آئی ہے ہمارے پاس، ہمارے سارے ساز و سامان کو اڑا کر کے لے جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے، ان کے صحابہ کرام سے لڑنے سے پہلے ہی ہم اڑ کر ہلاک ہو جائیں۔ چلو چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے جب پیارے مصطفیٰ کو طاقت و قدرت دی تو اس طرح سے دی۔ اسی لیے میرے سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ آدمی سورج چلتا ہے تو اس کائنات فلک نے کبھی بھی وہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سورج الٹا چلتا ہوا نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معجزہ دوبارہ نہ ہو سکا۔ سورج جب بھی چلتا ہے وہ آگے کی طرف رفتار کرتا ہوا چلتا ہے، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام صحابہ میں حضرت علی کی نماز عصر کو ادا کروانے کے لیے سورج کو اشارہ کیا تو سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ بھی کہیے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ اندھے منکر دیکھ لے، بلکہ کہنا چاہیے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور کا حال ہے۔ اب سنو کہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا حال ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے محبوب کو علم دیتا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے، خلق الانسان، اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا کر دیا ہے، وعلمہ البیان، اور قرآن کریم کا پورا بیان جو ہے وہ اپنے محبوب کو رب عز و جل نے سکھا دیا ہے۔ اس قرآن میں کس چیز کا بیان ہے؟ تو آؤ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی اس کائنات عالم میں خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سکھانے والا خود اللہ رب العزت ہو اور سیکھنے والے محبوب مصطفیٰ ہوں تو بولو علم کا کون سا گوشہ ہے، علم کا کون سا شوشہ ہے جو کہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے چھوٹ جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر۔ اے مصطفیٰ، آپ کا مقام اگر دیکھنا ہو، آپ کی بلندی کو، آپ کی رفعت کو دیکھنا ہو تو سر عرش پر ہے تیری گزر۔ عرش اولا سے اوپر اگر کوئی گیا ہے تو مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں، کوئی بتائے کیا کہ یوں، کسی کو نہیں پتا کہ میرے سرکار کیسے گئے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ یا رسول اللہ، دیکھنے والا تو صرف زمین کو دیکھتا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو وہ شان دی ہے، آپ کو وہ پاور دیا ہے، آپ کو وہ علم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ کثیر ہی نہیں بلکہ کوثر کی تعداد میں دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، کسی ملک کے بس کی بات نہیں ہے، کسی جن کے بس کی بات نہیں ہے، اس پوری کائنات میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ شرف الدین بوصیری قصیدہ بردہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ من علم ولا کرم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو فضیلت دی ہے وہ صرف عام انسانوں پر نہیں ہے، عام فرشتوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام دیا ہے، فاق النبیین فی خلق و فی خلق، کہ نبیوں سے بھی آگے ہیں میرے مصطفیٰ کی ذات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولم یدانوہ من علم ولا کرم، اور علم میں اور کرم میں، شرافت میں، بزرگی میں، برتری میں، اعلیٰ ہونے میں
میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریب بھی نبی نہیں جا سکا۔ تو جب نبیوں کا یہ حال ہے میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو غیر نبی کا کیا حال ہوگا؟ اور علامہ شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کے تمام رسول بھی آپ کی بارگاہ میں کاسائے گدائی لے کر کے اور آپ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کا اور اپنی عاجزی اور انکساری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم سرکار غوث پاک کی شان کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ سرکار نظام الدین کی شان کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ سرکار قطب الدین کی شان کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ خواجہ باقی باللہ کی شان کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مفتی محمد سمر میاں دہلوی علیہ الرحمت و رضوان کی شان و شوکت کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق ہیں۔ اسی لیے جب ان کی شان بیان کی جاتی ہے تو مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ اپنے آپ چل جاتا ہے۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ اگر میں اپنا راز اپنی ولایت کے بارے میں اور اپنے مقام اور مرتبے کے بارے میں کسی مردے کو بتا دوں تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے لقام بقدرت المولا تعالی، تو وہ مردہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کھڑا ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اور اگر میں اپنی ولایت کا مقام اس آگ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنا علم دیا ہے، کتنی پاور دی ہے، کتنی قدرت دی ہے، اور اللہ نے مجھ پر کتنا فضل و کرم کیا ہے، کتنا احسان کیا ہے، اگر میں آگ کو بتا دوں لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، تو یہ آگ جو ہے پوری کی پوری آگ یک دم بجھ جائے گی۔ یہ ہے میرے غوث پاک کا مقام۔ تو سوچو کہ جس غوث کا مقام یہ ہے، جس ابن رسول کا مقام، جس زہرا کے پھول کا مقام یہ ہے، تو اس رسول مقبول کا مقام کیا ہوگا؟ جو کچھ بیاں ہوا وہ تو آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ دراصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت پر خطاب کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب سرکار کی شان بیان کرنے کا موقع آتا ہے تو بس یہی کہا جاتا ہے جو حضرت حسان ثابت نے کہہ دیا۔ کیا کہا حضرت حسان بن ثابت نے کہ ما اجمل منکا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی طرح کوئی دیکھا ہی نہیں۔ زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں جب سرکار کی تعریف و توصیف کرنے کی باری آتی ہے۔ انسان اپنے راہ سے بھٹک جاتا ہے اور عشق کے جذبات میں وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔